تو مووی ایسے ہی بنتی ہے نا، میں کبھی مووی نہیں بنایا ہے. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ابھی. ہو رہی ہے ہاں چلے نا، ہو رہی ہے. ہو رہی ہے نا. ہاں مووی ختم ہو گیا، مووی کبھی بنایا نہیں ہے. نہیں ہو رہا اعوذ ہے. باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی سیدنا و مولانا ابی القاسم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. صلوات سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان تمام مرحومین کی ارواح طیبہ کو ہدیہ فرمائیں. سید آغا اطہر ابن سید ناظم حسین، ضمیر حسین ابن صغیر حسین، اصغر مہدی کاظمی ابن امامت حسین کاظمی، کلیم مرتضیٰ ابن علی نقی، علی نقی ابن علی حسین، کنیز صغریٰ بنت سید علی، انتظار حسین ابن یعقوب حسین، یعقوب حسین ابن ابرار حسین، رابعہ بیوی بنت فضل حسین اور اپنے اپنے تمام مرحومین کے ارواح طیبہ کے. اللہم صلی. صلوات اگر آپ حضرات ادھر آ جائیں تو لگے کہ آپ اسی مسجد میں ہیں. آ جائیے، جگہ خالی ہے. حضرات محترم، جیسا کہ آپ حضرات باخبر ہیں کہ اس مجلس کو حضرت الاسلام مولانا سید حیدر صاحب کو خطاب فرمانا تھا، لیکن وہ حالت مسافرت میں ہیں اور اس بات کا کبھی امکان تھا کہ وقت تک نہیں پہنچ پائیں گے. لہذا انہوں نے اس کو حکم دیا کہ آپ یہ مجلس پڑھ دیجیے. اب بانیان مجلس خوشی سے راضی ہوئے یا مجبوراً راضی ہوئے یہ بعد میں طے ہوگا. بہرحال خوش ہیں وہ. جب یہ ذمہ داری ملی ہے تو تھوڑی دیر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں حالات حاضرہ سے متعلق گزارش کرنا ہے. اور یہ پتہ ہے کہ کوئی آدمی ہماری بات سے راضی نہیں ہوگا، لیکن آپ راضی ہوں یا راضی نہ ہوں، میں آپ کے سامنے ایک لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم سب مل کر کے اس کے اوپر غور کریں. کیا ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ جس راستے پر جا رہا ہے یہ راستہ دینداروں کا راستہ ہے یا یہ راستہ بے دینوں کا راستہ ہے؟ میں ابتدائی طور پر تمہیدی طور پر ایک غلط فہمی کو دور کر دوں تاکہ بات غلط فہمی کے ساتھ آپ تک منتقل ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ جس دین یا جس مذہب یا جس شریعت کو ہم اور آپ مانتے ہیں، جس شریعت میں
کسی بھی مولوی، مولانا، خطیب، عالم، جج، پروفیسر جو بھی ہیں، ہماری شریعت میں کسی کا قول نہ فعل نہ عمل ہماری شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں اگر کسی کا قول و فعل اور عمل اور سلوک معتبر ہے تو وہ تنہا وہ نمائندگان خاص ہیں جن کو پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے واسطے امام بنا کر کے بھیجا۔ اللہ نے یہ شرف تنہا ائمہ معصومین کو دیا ہے کہ جو وہ کہتے وہ ہمارے واسطے حجت ہے، جو وہ کر دیں ہمارے واسطے حجت ہے، جس عمل کو دیکھ کر وہ خاموش ہو جائیں وہ بھی ہمارے واسطے حجت ہے۔ تاریخ میں سارے مواقع ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں جہاں پر امام معصوم نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے واسطے کہ جو ہمارے اکثر بیشتر کہا جاتا ہے کہ مولانا تو بیٹھے تھے وہ کچھ نہیں بولے، گویا مولانا کا بیٹھا رہ جانا ہمارے واسطے حجت ہو گیا۔ نہیں، مولانا کا بیٹھا ہوا ہمارے واسطے حجت نہیں ہے۔ وہ وقت جب انشاءاللہ آئے گا اور ہمارا امام ہمارے کسی عمل کو دیکھ کر خاموش ہو جائے تو ہر وہ عمل جو امام حاضر یا امام کی موجودگی میں انجام دیا جائے اور امام اس پر اپنی زبان نہ کھولے وہ ہمارے واسطے حجت ہے۔ آپ نے کتابوں میں مجالس کے طفیل میں برابر ہم نے سنا ہے کہ ایک مسجد میں ہمارے 2 ائمہ ایک وقت میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد امام معصوم نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی ہے جو وضو کر رہا ہے، اور آج کی اصطلاح میں اگر کہا جائے تو وضو بنا رہا ہے، وہ وضو کر رہا ہے اور ہمارے ائمہ ان مناظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں اور آپ کو ائمہ کی زندگی سے جو سلیقہ اور طریقہ ملتا ہے وہ سلیقہ اور طریقہ ملتا ہے کہ تبلیغ کے مرحلے میں بھی انسان اپنا آپا نہ کھونے پائے۔ تبلیغ کے مرحلے میں انسان کے لب و لہجے میں کڑواہٹ نہ پیدا ہونے پائے۔ اگر کڑواہٹ کے بعد تبلیغ ہوگی تو اس کا ریئیکشن ظاہر ہوگا، اور اگر ادب اور تہذیب کے دائرے میں ہوگی تو بات بھی مکمل ہو جائے گی اور اس کا کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ امام معصوم اس وضو کرنے والے کے وضو کو دیکھ رہے ہیں اور گویا امام معصوم کی نگاہ میں اس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ جب وضو مکمل ہو گیا تو امام معصوم نے بڑھ کر آواز دیا، اب اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، وہ کی چچا میاں، بڑے ابا، چچا، دادا، ماموں جو بھی الفاظ ہوں، امام معصوم نے فرمایا ہم دونوں بھائی وضو کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمارے وضو کی اصلاح کر دیجیے، دیکھیے ہمارا وضو صحیح ہے یا نہیں۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا جو تم نے وضو کیا وہ تمہارا وضو غلط ہے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا اتنے بڑے ہو گئے ہو، 60 سال کے بڈھے ہو گئے اور آج تک تمہیں وضو کرنے کا سلیقہ تمیز نہیں پیدا ہوئی۔ امام نے فرمایا ایسا راستہ اپناؤ کہ اپنا کام بھی ہو جائے، مد مقابل کی عزت و آبرو بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ اب امام نے وضو کیا اور جیسے ہی امام کا وضو مکمل ہوا وہ ضعیف آدمی امام کے قدموں پر گر گیا اور قدموں پر گرنے کے بعد کہتا ہے میرا وضو غلط تھا اور تمہارا وضو صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ائمہ کے عمل کو ہمارے واسطے حجت قرار دیا گیا ہے۔ جو عمل امام کر کے دکھائے وہ حجت ہے، جو عمل امام دیکھ لے خاموش ہو جائے وہ حجت ہے، جس عمل کی ترکیب امام معصوم بتا دے وہ حجت ہے۔ ہمارا اور آپ کا وجود ہمارے واسطے حجت نہیں ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اب دور حاضر کے آج کی اصطلاح میں کہا جائے سمسیاؤں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں جو مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں وہ مشکلات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی مرضی کا مذہب، اپنی مرضی کی رسومات کو مذہب کے نام پر لا کر کے داخل کر دیتا ہے، اور شروع میں یہ بدعت ہو یا یہ عمل حسنہ ہو یا نیک کام ہو اسے کسی نہ کسی عالم دین کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔
مثال کے طور پر بالکل بات 2-4 کی بات میں آپ جو فیصلہ کرنا ہوگا اپنے گھر میں کیجیے گا. 2 اور 4 کی باتیں میں گزارش کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے مثال کے طور پر آج کے زمانے میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہمارے یہاں کیک کاٹنے کی رسم داخل ہوئی. یہ کیک کاٹنا پہلی بات یہ ہے کہ یہ عمل ابتدائی طور پر یہ عیسائیت کی دین ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ عمل عیسائیت کی دین ہے. اور پیغمبر کی حدیث ہے من شبہ بقوم فہو من، جو انسان بھی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں شامل ہو جائے گا. کیا کہنا، سبحان اللہ، وہ اسی میں شامل ہو جائے گا. اور میں اور بات اور قریب کرتے ہوئے مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا جب ٹائی جو ہے جو لگائی جاتی ہے آپ لوگ جو پہنتے ہیں، یہ ٹائی بھی عیسائیت کی علامتوں میں تھا. گویا وہ صلیب کے طور پر وہ علامتوں میں تھا، وہ پہچان تھی. لیکن رفتہ 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 یہ ٹائی جو ہے وہ عمومیت اختیار کرنے لگی اور ہر آدمی پہننے لگا. لہذا اب اسی ٹائی کے پہننے والے کو یہ نہیں کہا جاتا یہ عیسائی ہے. ایک زمانہ تھا جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ آدمی عیسائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قوم کی علامتوں کو اگر اپنا لیا تو ہمارا شمار بھی وہی ہو جائے گا. کیا کہنا. اب یہ ان کے یہاں کی اپنی رسومات ہیں. جن رسومات میں ایک بات شامل تھی اور وہ یہ تھی کہ مثلا کسی بھی خوشی کے موقع پر کیک کاٹنا. اب ہمارے یہاں چونکہ ایسے مواقع اور ایسے موارد جو ہیں ان کو شائع کرنے کے واسطے، ان کو مذہب میں داخل کرنے کے واسطے ایسے بابرکت ذرائع اپنائے جاتے ہیں کہ کسی میں بولنے کی ہمت نہ پیدا ہو. میں بالکل اور واضح کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، 55 سال کی عمر ہو رہی ہے، جب سے ہم نے اور آپ نے ہوش سنبھالا، علم کی ایک ہی تصویر تھی. علم پٹکا لگا ہوا ہے، نیچے پٹکا لگا ہوا ہے، چاہے وہ لوہے کا بات ہو، چاہے وہ لکڑی کا بات ہو یا پلاسٹک کا بات ہو، یہ علم کی تصویر ہوا کرتی تھی. آج کے زمانے میں کتنے ہو گئے؟ ہر آدمی اپنی مرضی کے اعتبار سے جس کو جو سمجھ میں آیا اس نے ایک علم کی نئی تصویر بنا دیا. اب اگر آپ کھڑے ہو جائیں بھائی ہم نے تو بچپنے سے وہ اعلیٰ علم دیکھا تھا، یہ علم کہاں سے تم لے آئے، تو کہیں گے اس کا مطلب یہ علم کا مخالف ہے، یہ علم کا مخالف ہے. لہذا ہر آدمی خاموش ہو گیا بھیا ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم ان سے پنگا لے سکیں. لہذا جو تمہارا جی چاہے کرو. نہیں، جو تمہارا جی چاہے کرو، اس کا نام مذہب نہیں ہے. مذہب اس عمل کا نام ہے کہ ہر عمل کرنے سے پہلے تائید معصوم تلاش کرو. آیا معصوم نے یہ عمل کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا کہنا. اگر معصوم نے کیا ہے تو ہمیں کرنا ہے، کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے. لیکن اگر معصوم نے نہیں کیا ہے تو عمل کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا پڑے گا آیا معصوم کی رضامندی حاصل ہے یا معصوم کی رضامندی حاصل نہیں ہے. یہ ایک مرحلہ آ گیا جو ہمارے یہاں ولادت اور خوشی کے موقع پر کیک داخل ہوا. چلیے کہیں نہ کہیں سے آپ کیک کا جواب ڈھونڈ لائیں گے. یہ کہیں گے کہ اسرار مومن ہے، یعنی سرور مومن، مومن کے دل کو خوش کرنا ہے، مومن کو کھلانا پلانا ہے، اور اسلام نے اس کی اجازت دیا ہے. لہذا کیک کوئی مذائقہ اور کوئی ممانعت نہیں ہے. چلیے اتنی دیر کے لیے ماننے لیتے ہیں. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے، پہلے کیک آیا، اب اس کے بعد اسی کے سہارے کہیں ڈھول آیا، کہیں تاشا آیا، کہیں دھیم دھیم آیا، کبھی چھندن آیا. وہ سارے اعمال ہمارے ہاں عزاداری اور جلوس ادا اور خوشی کے موقع پر دھیرے دھیرے یہ شامل ہونے لگا. اور اگر یہی حالات رہے تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے انجمن ہائے ماتمی آئیں گی اسٹیج پر نغمہ پڑھنے کے بعد سے، اور ساتھ میں سارنگی بجانے والا بجائے گا تاکہ ان کو دھن بتائے کہ کس دھن پہ پڑھنا ہے. بات دیکھ رہے ہیں جتنے نوحوں کی سی ڈی آ رہی ہے، بے شک یہ نوحوں کی سی ڈی کیا ہمارا نوحہ خان کا اس کے گلے میں دم نہیں ہے. یا پہلے والے جو نوحہ پڑھا کرتے تھے، جو ایک آدمی اکیلے اپنے دم پر پورے مجمع کو کور کیا کرتا تھا، آج 14 آدمی کور نہیں کر پاتے. پوری انجمن اسٹیج پہ کھڑی ہوتی ہے نوحہ پڑھنے کے بعد، اور آخر والا چلا کر بھیا آواز نہیں آ رہی.
وہی حال جو اس زمانے میں ایک آدمی کیا کرتا تھا، آج 14 آدمی مل کر نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو چاہیں گے، کبھی کسی اداداری کے نام پر کبھی اسٹیج پر ڈانس ہوگا، کبھی نوحے کی دھن جو ہے وہ کسی گانے کے دھن پر بنائی جائے گی، کبھی دھن بنانے کے واسطے سارنگی اور ساز کا استعمال کیا جائے گا، اور ہر آدمی کو یہ کہہ کر کے خاموش کرا دیا جائے گا یہ اداداری ہے، آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، واہ واہ طے کر لیا جائے کس کو بولنے کا حق ہے۔ یا تو آپ یہ طے کر لیں جو علماء، خطبہ، ذاکرین، قوم کے سنجیدہ اور سمجھدار افراد، ان کا کام تنہا ہے گھر سے نکلے مسجد، مسجد سے نکلے اپنے گھر چلے جائے، اور اگر یہ طے کر لیا جائے کہ ان کا کام تنہا گھر سے مسجد جانا ہے تو فروع دین سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نکال دیا جائے۔ کیوں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہوا؟ کیا امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ کس کا فریضہ ہے؟ کیا کہنا، تنہا مولوی کا، تنہا مولانا کا، تنہا ذاکر کا، تنہا عالم کا نہیں، یہ فروع دین جس طریقے سے نماز ہر فرد بشر بالغ اور عاقل پر واجب ہے، اسی طریقے سے امر بالمعروف بھی اور نہی عن المنکر بھی ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی کہے مجھ سے کیا مطلب، میں کیوں کروں؟ اب یہاں پر آنے کے بعد ایک بات اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے آج کے زمانے میں ہر آدمی کہتا ہے مولانا صاحب کرے تو ہو جائے گا، ہمیں مولانا صاحب کریں ٹھیک ہے، آپ کے کہنے کے مطابق ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن جب وقت کے امام کے ذریعے نہ ہو پائے تو ہمارے ذریعے کیا ہوگا؟ کیا کہنا، اب اندازہ لگائیں، امام معصوم ایک وقت میں 2-3 امام ایک جگہ پر موجود ہیں۔ مدینہ منورہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں تو مولا کائنات بھی موجود ہے، امام حسن بھی موجود ہے، امام حسین بھی موجود ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اتنے معصومین کی موجودگی میں حالات تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پورا مدینہ جو ہے وہ ذات پیغمبر اور ذات خدا پر اس کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، بے شک بے شک۔ لیکن اتنے معصومین کی موجودگی میں مدینے میں بھی شراب پی جا رہی تھی، مدینے میں بدکاری ہو رہی تھی، مدینے میں بھی خرابیاں پائی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب انسان کا دل پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، جب انسان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے تو ہر بات قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اگر ضمیر ہی مردہ ہو جائے، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ ضمیر سے مردہ ہو جانے کے بعد پھر کوئی کام چلنے والا نہیں، کوئی بات بننے والی نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں روزانہ ایک نئی رسم، کبھی ڈھول اور تاشا، کبھی اس کے نام اور کبھی اس کے نام، بس تھوڑا سا اگر دور سے اگر آپ موبائل کے ذریعے کلپ بنائیں گے تو بالکل لگے کہ جیسے ڈانس کر رہے ہیں۔ جب دیکھنا ہو جائے دیکھ لیجیے، کہیں بھی اگر کہیں ایسا حادثہ ہو، اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمارے شہر کے شعراء، ہمارے شہر کے خطبہ، ہمارے شہر کی ماتمہائے انجمنی وہ کلام نہیں پڑھتی ہے جس پر سبحان اللہ بابا جزاک اللہ ہوتا ہے۔ کیا کہنا، ورنہ نوحہ اور قصیدے میں فرق کیا رہے گا؟ کیا کہنا، آہا سبحان اللہ۔ کوئی فرق نہیں ہے، وہی کلام جو وہی شاعر وہاں قصیدے میں محفل میں پڑھ رہا تھا وہی اسٹیج پر آ کر نوحے میں پڑھنے لگا، وہی مجمع جو وہاں سبحان اللہ کر رہا تھا وہی مجمع یہاں سبحان اللہ کرنے لگا۔ کم از کم اتنا ہمارے اندر بیداری ہونا چاہیے، ہمارے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ نوحے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ واہ کیا کہنا، پتا ہے تو جا کر لغت میں ڈھونڈ لیجیے، کیا کہنا، کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھئے کہ نوحہ کسے کہا جاتا ہے۔ نوحہ بنا ہی گریے سے ہے، نوحہ بنا ہی رونے سے ہے، اور پورا کلام تمام ہو جائے اور کہیں ایک مصرع بھی رونے کا نہ ہے، اور اس کے بعد ہم کہیں گے ہم تو شب بیداری میں تھے۔ واہ کیا کہنا، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ میں خود پرسوں مجھے بلایا گیا درگاہ کے اوپر، بانی محفل نے کہا 10 منٹ کی تقریر کرنا ہے۔ میں نے کہا کوئی حرج نہیں، میرے تصور کو بھی نہیں تھا یہ منظر وہاں جا کے دیکھنا پڑے گا۔ جب میں درگاہ میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا، اکثریت نوجوانوں کی
اور ہمارے قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی یہی سارے ذرائع ہیں. جو چاہے کر لو، جو چاہے بتا دو، جو چاہے سمجھا دو. بھائی کم از کم اگر یہ برنامہ، یہ پروگرام درگاہ میں ہو رہا ہے تو درگاہ کی حرمتی کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ درگاہ کی عزت و آبرو کس کے اوپر ہے؟ کوئی وہاں کوئی باہر کا آدمی آیا تھا؟ کوئی اہل سنت میں آیا تھا؟ کوئی وہابی دیوبندی آیا تھا؟ کوئی کافر اور مشرک آیا تھا وہاں پر؟ جتنے تھے سب کے سب مومنین کرام. عام حالات میں ایک کوئی بوڑھا آدمی، بزرگ آدمی، اجنبی آدمی درگاہ میں جوتے کے ساتھ داخل ہو جائے تو ہر آدمی آواز دیتا ہے، بڑے میاں پتہ نہیں ہے یہ درگاہ ہے، جوتا باہر اتار کے آئیے. کیا کہنا؟ تو اگر بڑے میاں کے واسطے یہ احکامات ہے کہ درگاہ ہے جوتا اتار کے آئیے، تو مومنین کرام کے واسطے یہ اجازت کہاں سے ہو گئی جو جوتا پہنے درگاہ میں داخل ہو جائے؟ کیا کہنا؟ نہیں اجازت، نہیں اجازت. جو چیز قابل احترام ہے اس کے احترام کی ذمہ داری آل محمد کے چاہنے والوں میں ہر ایک بشر اور ہر ایک بچے اور ہر ایک نوجوان کی ذمہ داری ہے. بے شک. کسی درگاہ کی عظمت کا خیال ہم رکھیں. اور اس کے بعد اور اندر آگے داخل ہوئے تو اندر جا کر کیا دیکھا؟ ادھر مرد کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ بھی موبائل بنا رہی ہیں، یہ بھی موبائل بنا رہے ہیں. معلوم ہو رہا جشن ولادت امام نہیں ہے، کوئی پکنک اور کوئی فنکشن ہے. اور جیسے ہی پروگرام ختم ہوا گویا چھوٹ ملی. اب چھوٹ ملنے کے بعد کا نتیجہ کیا ہے؟ جو لوگ وہاں تھے انہوں نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھا ہے کہیں نہ کہیں ویڈیو آپ کو مل جائے گی. سینکڑوں لوگوں نے ویڈیو بنایا ہے. سارے مرد اور عورت ایک ہو گئے، نہ کوئی حجاب، نہ کوئی پردہ، نہ کوئی فاصلہ، نہ کوئی دینداری، نہ کوئی مذہبی. یہ سب کس کے نام پر ہو رہا ہے؟ یہ سب ہو رہا ہے مذہب کے نام پر. یہ مذہب کی بدنامی کا ذریعہ ہے، یہ مذہب کی ترویج کا ذریعہ نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے مذہب نہیں پھیلنے والا کہ سب اکٹھا ہو جائے گا. بھائی اگر آپ کو پروگرام کرنا ہے تو کم از کم کسی عالم دین کو بلائے ہوتے، ان بچوں نوجوانوں کو اس ماہ شعبان کے بارے میں بتاتے تو کیا ہو رہا ہے. جناب عباس کی محفل ہے، نظر جناب عباس ہے، وہ بھی پورا دن ادھر جانے کے بعد، شام کو، وہ بھی شام کو پورا دن گزر جانے کے بعد. اس کا مطلب اتنے بڑے جاہل آپ ہیں کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ جناب عباس کی ولادت 4 کو ہے یا 5 کو ہے. کیا کہنا؟ کیا کہنا؟ خالی ڈھول بج رہا ہے، تاشا بج رہا ہے، بلکہ درگاہ میں بجا ہے. میں تو نہیں تھا، میرے جانے سے پہلے مجھے بعد میں بتایا گیا کہ میں تو وہاں گیا تھا تو وہاں ڈھول اور تاشا بج رہا تھا، بلکہ گواہ یہی موجود ہوگی. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں وہاں سے گزرا تھا تو میں نے کیا دیکھا، وہاں ڈھول بج رہا ہے. میں سمجھا کوئی بارات گزر رہی ہے، اندر داخل ہوا تو معلوم یہاں کی بارات ہے. یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ اور اس کے بعد جب باہر آواز جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ الہ آباد میں ہو رہا ہے. اور جب الہ آباد میں ہو رہا ہے تو الہ آباد کا مطلب یہ ہے کہ الہ آباد سرکار علامہ جوادی طاوع سرا، مولانا ظفر عباس صاحب، مولانا نقوی صاحب، یہ تمام بزرگوں کا نام لیا، ان کا الہ آباد. ابھی تو معاف کیجیے گا، الہ آباد نہ لکھنؤ بنا تھا نہ لکھنؤ بننے دیا جائے گا. کیا کہنا؟ کیا کہنا؟ سبحان اللہ. کبھی اجازت نہیں دی جا سکتی. جو وہاں ہوتا ہے وہاں سب بیٹھے ٹھاٹ کے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اور کسی کو کوئی بولنے اور ٹوکنے کا نہیں. ہر آدمی کو اپنی روزی روٹی کی فکر پڑی ہوئی ہے، عزت کی فکر پڑی ہوئی ہے. ہماری عزت اسلام کے مقابلے میں ہماری عزت کی کوئی اوقات نہیں ہے. کیا کہنا؟ احکامات شریعت کے مقابل میں ہماری عزت کی کوئی اوقات نہیں ہے. اگر دین سلامت ہے تو ہماری عزت بھی سلامت ہے. سبحان اللہ. کیا کہنا؟ کیا کہنا؟ انہی تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کے طور پر پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان لانے والو نماز کے قریب نہ جانا. جو لوگ
अपने मतलब की ढूंढते हो, कहते नमाज के वास्ते कुरान में लिखा हुआ नमाज की खरीद न जाना। ला तक़रबू सलात तो पढ़ लिया, लेकिन अगला जुमला नहीं पढ़ा। क्यों? इसलिए कि ये अपने मतलब का है, वो अपने मतलब का नहीं है। कुरान ने बरकरार बात दिया, ला तक़रबुस सलात, हमने कहा है नमाज के करीब न जाना, लेकिन साहिबान ईमान और मोमिन और मुत्तकी और परहेजगार से नहीं कहा है, बल्कि वो अंतुम सुकारा, वो लोग जो शराब के क्या कहना, वो नमाज क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह, जो लोग नमाजें नहीं अदा करते हैं उनको फैसला करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। हर वक्त नशे में पाए जाते हैं या वो दामन इस्लाम को उन्होंने अपनाया ही नहीं। क्या कह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसी आयत करीमा के दहल में फजाइल का एक गोशा से बात फरमा ले और उसके बाद बात को मैं तमाम कर दूंगा। यह आयत करीमा बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब सरकार दो आलम मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले आए, तो मदीने मुनव्वरा आने के बाद पैगंबर इस्लाम ने मदीने में पहला काम किया कि मस्जिद नबवी की तामीर कराया। अब गोया पैगंबर इस्लाम हमें और आपको एक सबक दे रहे हैं, एक दर्स दे रहे हैं। जब किसी नई आबादी में जाओ तो नई आबादी में जाने के बाद अपने घर के बनाने की फिक्र बाद में करो, खाने खुदा बनाने की फिक्र पहले करो। क्या कहना, ये तो पता लगाओ कि तुम यहाँ आ गए हो तो तुम इबादत कहाँ करोगे, नमाजें कहाँ पढ़ोगे, अपने मजहबी मरासिम और अपने मजहबी रसूमात को कहाँ अंजाम दोगे। इसीलिए मजहब ने इसका आसान तरीन नुस्खा बयान किया। मजहब ने नुस्खा क्या बयान? मजहब ने नुस्खा बनाया कि हर आदमी अपने घर में इबादत के वास्ते एक जगह मखसूस कर दे। क्या कहना, वो मस्जिद नहीं होगी। बेशक आपने देखा होगा पहले जमाने में, आज भी बात मुकामात चूंकि घर छोटा छोटा होने लगा है लिहाजा भी सिस्टम खत्म हो गया है, वरना पहले जमाने में हर घर में एक नमाज की चौकी होती थी, जो आज तक अभी तक जो है वो जहेज का पार्ट बनी हुई है, जहेज का जू बनी हुई है। चौकी जरूर दी जाएगी और उसी चौकी से जोड़ दिया पानदान को कि नमाज के बाद काम क्या होगा, लिहाजा पानदान भी होना चाहिए। लिहाजा ये नमाज की चौकी हर जगह में दी गई। ये नमाज की चौकी का फलसफा क्या है? जहां कहीं भी इस चौकी को रख दिया जाएगा वक्ती तौर पर ही सही वो जगह नमाज के वास्ते मुहैया होगी। क्या कहना, अब जब नमाज का टाइम आ जाए, चौकी बिछी हुई है, रुबा किबला, आप जाइए नमाज पढ़ लीजिए। क्या कहना, सुभान अब इसका फायदा क्या है कि हर घर में नमाज की जगह होना चाहिए। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा जिंदगी भर हो या न हो, मरते दम जब अगर कभी भी खुदा न करता ऐसा मरहला आ जाए कि जब इंसान के दम निकलने में मुश्किल हो रही हो, तो शरीयत ने हुक्म दिया जहां ये नमाज पढ़ता था वहां जाके लेटा दो। हाँ, क्या कहना, जहां ये नमाज पढ़ता था वहाँ जाके लेटा दो ताकि दम निकलने में आसानी हो जाए। क्यों? इधर जिंदगी भर खुदा से राबता करता रहा और जब वक्त आखिर आ जाए तो ये जाने वाला ऐसा न होने पाए कि खुदा से राबता मुनक़ता करके जाए, बल्कि जब जाए तो अल्लाह से राबता बना करके जाए। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, हुक्म शरीयत भी है कि जब इंसान का दम निकलने लगे तो इंसान को रूह व क़िबला लेटाओ। कुल एक अमल वाजिब है, दम निकलते वक्त तन्हा यही इकलौता अमल वाजिब है। अगर इंसान मरने वाला खुद अपने को रूह व क़िबला कर सकता है तो खुद करे। ये हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि अगर कोई आदमी ऐसे पैर करके लेट गया तो कहते काबे की तौहीन हो रही है। बताओ, काबे की तरफ पैर करके सो रहे हैं, शरीयत ने कहा है तो सो रहे हैं। वो तुम्हारे दिमाग का कसूर है कि तुम समझ रहे हो कि ये खाने खुदा की तौहीन कर रहा है। हम समझ रहे हैं इधर अल्लाह का घर है, लिहाजा जब मरेंगे जब उठाए जाएंगे तो कम से कम इतना तो होगा कि हमारा रुख खाने खुदा की तरफ। क्या कहना, क्या कहना, सुभान अल्लाह। किसी और की तरफ मुंह करके लेट जाना, उठा लिए जाना वो और है। वो बंदा नेक और साले कहा जाता है जो हर वक्त याद खुदा में मसरूफ रहता है। एक सलवात अल्लाह
محمد والے محمد. لہذا پیغمبر اسلام جب مکے سے مدینے آ گئے تو مدینے آنے کے بعد سرکار دو عالم نے مسجد بنوا دیا، اور مسجد بنوانے کے بعد اب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ اب تو یہاں تک آ گئے ہیں اور سرکار دو عالم جو ہیں انہوں نے نماز کا بھی حکم ہمارے اوپر صادر کر دیا ہے، لہذا بہترین بالکل اپنی اصطلاح میں یہاں کی اصطلاح میں کہا جائے کہ بہترین جگاڑ یہی ہے کہ مسجد اپنے گھر کا دروازہ مسجد ہے، بالکل نہ آنا نہ جانا. ہر آدمی جتنے تھے اس زمانے کے، یہ کہا جائے آج کے زمانے میں پھر وہی کہ جو پہنچے ہوئے لوگ تھے انہوں نے اپنا اپنا دروازہ مسجد پیغمبر پہ کھول دیا. کچھ دنوں کے سلسلہ چلتا رہا، ہر آدمی کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا رہا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اللہ نے پیغمبر کے اوپر آیت نازل کی، میرے پیغمبر جتنے دروازے مسجد پیغمبر میں کھل رہے ہیں ہر ایک کا دروازہ بند کرا دو سوائے در فاطمہ کی. کیا کہنا، سبحان اللہ، صلی اللہ محمد والے محمد. ہر ایک دروازہ بند کرو سوائے در فاطمہ کی. اب لوگوں نے سوچا کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن کی کوئی پارٹی بازی ہو گئی، وہ اپنی بیٹی ہیں لہذا ان کا دروازہ کھلا رہے اور بقیہ جو ہے وہ دور والے ہیں لہذا ان کا دروازہ بند کر دیا جائے. کم از کم اتنا تو مسلمانوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اپنے اپنے ہوتے ہیں، پرائے پرائے ہوتے ہیں. اتنا تو معلوم ہو گیا کوئی نہ کوئی شرف تو رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی فضیلت تو فاطمہ کے اندر رہی ہوگی. بے شک. ان کا دروازہ کھلا رہا اور ہر ایک کا دروازہ بند کر دیا. جب علماء نے اس کی تفسیر بیان کیا تو تفسیر کے ذیل میں لکھا گیا کہ چونکہ ہر آدمی انسان ہے، عام آدمی ہے، اور عام آدمی کے اوپر نجاست طاری ہوتی ہے، لہذا نجاست کے طاری ہونے کے بعد جب کبھی بھی گھر سے نکلنا ہوگا تو مسجد سے ہو کر گزرنا ہوگا. کیا کہہ رہا؟ اور مسجد اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ نجاست کی کیفیت میں مسجد سے گزرا جائے. کیا کہنا. کوئی آدمی حالت نجاست میں مسجد سے گزر بھی نہیں سکتا ہے. سامنے بے شک. اگر کسی کا کوئی سامان رکھا ہے اور وہ سامان اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، لیکن رکھنا چاہے تو رکھ نہیں سکتا ہے. ایک آدمی آیا، اس کے اوپر غسل کی ضرورت پڑ گئی تھی، اپنا جھولا جھنگڑ لے کر کے آیا، کہنے لگی چلو مسجد ہی میں نہا لیا جائے گا، غسل کر لیا جائے گا. اپنا جھولا جھنگڑ لے آئے اور لانے کے بعد وہاں سے ڈالا مسجد کے اندر اور چلے گئے غسل کرنے کے واسطے. شریعت نے منع کیا نہیں، چونکہ آپ حالت نجاست میں ہیں لہذا حالت نجاست والا آدمی نہ آدمی آ سکتا ہے نہ اس کا سامان آ سکتا ہے. کیا کہنا، سبحان لیکن اللہ. جو لوگ جن کو اللہ نے طیب و طاہر بنایا ہے، اللہ نے جن کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے، پیغمبر نے آباد دیا سارے دروازے بند کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ہاں کہیں نہ کہیں نجاست کا امکان پایا جاتا ہے، لیکن یہ در فاطمہ ہے جہاں نہ نجاست ظاہری پائی جاتی ہے نہ نجاست باطنی پائی جاتی ہے. ہر ایک کا دروازہ بند کر دیا در فاطمہ کے عظمت کا اعلان. کیا کہنا. ایک سوال ہے. اب یہاں تک بات کرے آخر کلام میں اب کچھ باتیں اس ماہ شعبان سے متعلق ہو جائیں. یہ ماہ شعبان جس میں پروردگار عالم نے جو شرف ماہ شعبان کو دیا ہے وہ کسی اور مہینے کو اللہ نے عطا نہیں کیا ہے. ماہ شعبان کے خاص فضیلت ہے. پہلی فضیلت ماہ شعبان کی، پیغمبر نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے. کیا کہنا. اور ماہ رمضان کو خدا کا مہینہ. بے شک. اس مہینے کے ذریعے انسان اپنے اندر اعلان آمادگی کرے، تیاری کرے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تنہا مکھ منتری اور چیف منسٹر اور پردھان منتری کے ہاں جانے کے واسطے کپڑے وپیرت نہ کرے، بلکہ ماہ رمضان کی آمادگی کے واسطے اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے لباس کو، اپنے گھر کو پاک و پاکیزہ بنایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرف ملنے والا ہے جب ایک عام گنہگار اللہ کے دسترخوان کا مہمان بننے جا رہا ہے. ماہ رمضان میں ہم اور آپ اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں. بے شک بے شک. لہذا پہلا شرف
इस माह रमजान को, इस माह शाबान को पैगंबर ने इस महीने को अपना महीना करार दिया। और जब पैगंबर इस दीन को लेकर के आए, दीन इस्लाम, पैगंबर इस दुनिया से जाते जाते पैगंबर ने चाहा कि हमारे दुनिया से जाने से पहले दीन इस्लाम के तहफ्फुज़ का इंतजाम करके जाया जाए। दीन इस्लाम के तहफ्फुज़ का इंतजाम, बचाव का इंतजाम। अगर दीन इस्लाम के ऊपर कभी किसी तरीके का वक्त आ जाए तो कोई ना कोई तो हो जो इस्लाम को बचाने वाला हो। लिहाजा पैगंबर ने जाने से पहले करबला के मैदान में आने के वास्ते, इस्लाम को तहफ्फुज़ देने के वास्ते, इस्लाम को बचाने के वास्ते इस माह शाबान का इस्तेमाल किया। और माह शाबान में वो पूरा गुलदस्ता जो करबला के मैदान में इस्लाम को हयात दायमी अता करने वाला, क्या कहना, पूरा गुलदस्ता क्या कहना, सुभान अल्लाह। अब माह शाबान की अजमत देखें। पहली माह शाबान विलादत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। इस्लाम की बका में जनाब ज़ैनब का किरदार है या नहीं है? बेशक है। अगर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बीमार करबला सैयद सज्जाद को दास्तान करबला से हटा दिया जाए तो करबला ही के मैदान में इस्लाम दफन हो जाता, तमाम हो जाता, खत्म हो जाता। पहली तारीख को जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। बेशक 3 माह शाबान विलादत सरकार सैयदुश शुहदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अभी जितने नाम आ रहे हैं ये सब के सब मैदान करबला में अहम रोल और अहम किरदार अदा करने वाले। 3 को इमाम हुसैन, 4 को जनाबे अबुल फज़ल अब्बास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हालांकि बाद रवायात में जनाब अब्बास की विलादत से मुतालिक दूसरी रवायात भी पाई जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में कम अज कम 4 माह शाबान तस्लीम की गई। 4 माह शाबान जनाब अब्बास, 5 माह शाबान विलादत इमाम सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये सब के सब मैदान करबला के मुजाहिद हैं जिन्होंने दीन इस्लाम को हयात नौ अता किया। अब इसके बाद तारीख और आगे बढ़ी, आ गई कल की तारीख माह शाबान की 7 तारीख। माह शाबान की 7 तारीख विलादत बासआदत जनाब कासिम इब्न हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये भी करबला के अहम सिपाहियों में जनाब कासिम का नाम। तारीख और आगे बढ़ी, माह शाबान की 10 या 11 तारीख विलादत जनाब अली अकबर अलैहिस्सलातु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपको ये पैगंबर आवाज दे रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में करबला के वाक़े के वास्ते, करबला में कुर्बानी देने के वास्ते, इस्लाम को मैदान करबला में बचाने के वास्ते, इस जमाने में जब कभी भी हमारे दीन और मजहब पर किसी तरीके की कोई आंच आएगी तो हमने ये गुलदस्ता तैयार कर दिया है। क्या कहना, एक ऐसा ना होगा जो अपनी जान को बचाने के वास्ते राह फरार अख्तियार करेगा, बल्कि ये ऐसे होंगे जो बढ़ बढ़ करके आवाज देंगे। और जब हुसैन आवाज देंगे, ए मेरे लाल कासिम ये बताओ तुम्हारी निगाह में मौत कैसी है, तो बच्चा बढ़कर आवाज देगा, मौत मेरी निगाह में शहर से ज्यादा शीरीन है। एक सलवात है मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला पैगंबर इस्लाम ने इस माह शाबान की अज़मत और फजीलत का ऐलान करते हुए इतना बड़ा गुलदस्ता मैदान करबला में अपनी जान को कुर्बान करने के वास्ते भेज दिया, आमादा कर दिया, तैयार कर दिया। अब पैगंबर आवाज दे रहे हैं, ये हमने अपने दौर तक के वास्ते दीन की बका का इंतजाम कर दिया। लेकिन देखो खबरदार मायूस न होना, अगर कभी आइंदा बरसों में हालात जमाना ऐसे हो जाए जब दीन इस्लाम की तस्वीर को बदला जा रहा हो, इस्लाम की छवि को खराब किया जा रहा हो, तो अब भी एक हमारा हमनाम पर्दा गैब में है जो आएगा और ये भी आएगा तो माह शाबान ही में आएगा। नारे
मुसलमान। हमारा इमाम भी आएगा बेशक। तो वो भी इसी माह शाबान की 15। अब ये हमारे ज़बान की खराबी कह लीजिए या हमारी ना समझे कह लीजिए कि हमने उस 15 शाबान को शबरात कर दिया। वो शबरात नहीं है, वो शब बारात है। हाँ, ये बारात करने की रात है, दूरी अख्तियार करने की रात है। कहे से दूरी अख्तियार किया जाए? बुग़्ज़ से, हसद से, इनाद से, बदकारियों से, खराबियों से। अगर हम इमाम की बारगाह में हाजिर होने के वास्ते अपने को आमादा और तैयार कर रहे हैं तो कम से कम किरदार तो ऐसा बनाया जाए कि जब इमाम के सामने जाकर के खड़े हो तो हमारा इमाम हमें पहचानने को तैयार हो, हमसे मिलने का इनकार न करने पाए। आखिरी बात वो भी जल्दी जल्दी 2 मिनट के अंदर तमाम कर दिया जाए। इस दौरे ग़ैबत इमाम में हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा फरीदा क्या है? क्या खाली फरीदा इतना है कि जब इमाम का नाम आए सर झुका दे? नहीं, तन्हा इतना फरीदा नहीं, बेशक बेशक, बल्कि किताबों में जो फ़राइज़ और जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द की गई है उन जिम्मेदारियों और फरीज़ों में ये भी है कि जिस तरीके से हम अपने घर के आदमियों के वास्ते सदका सलामती के वास्ते निकालते हैं, उसी तरीके से वक्त की इमाम की सलामती निकालते हैं मौलाना, निकालते हैं बेशक। अब आप बताएंगे बहुत बड़े बड़े फलसफी होते हैं, कहते पूरी कायनात इमाम के सदक़े में उनके वास्ते क्या सदका। सही है, पूरी कायनात इमाम के तुफैल में खल्क़ की गई है, आइम्मा के तुफैल में खल्क़ की गई है। अब अगर यही फलसफा है तो फिर किसी के यहाँ जाने के वक्त जो है कोई गुलदस्ता क्यों ले जाते हैं? रास्ते से कह लगे 1 किलो मिठाई खरीद लो, रास्ते से 2 किलो फल खरीद लो। हमने कहा जिसके यहाँ जा रहे क्या उसको वो कोई भूखा है, वो कोई नादार है, कोई मुफलिस है, क्यों मिठाई ले जा रहे हैं, क्यों फल ले जा रहे हैं? कल इसलिए ले जा रहे हैं ताकि उनको अंदाजा हो मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। क्या कहना। अगर दुनियादारी की सतह में जिससे मोहब्बत करो उसके आप फल भी ले जाओ, मिठाई भी ले जाओ, कपड़ा भी ले जाओ, जेवर भी ले जाओ, गहना भी ले जाओ, क्योंकि वो हमारे मोहताज नहीं है, लेकिन इजहार मोहब्बत के वास्ते इसी तरीके से हमारा इमाम हमारे पैसे का मोहताज नहीं है। क्या कहना, मोहब्बत के वास्ते क्या कहना, सुभान अल्लाह। इमाम की नियाबत में कभी ज़ियारत कर लिया करो, इमाम की नियाबत में कभी हज कर लिया करो, कभी उम्रा कर लिया करो। और याद रखिए इमाम की जानिब से जो अमल अंजाम दिया जाएगा, हमारा कोई भी इमाम अपने साथ किए जाने वाले एहसानात को रोक कर नहीं रखता। तुम यहाँ दोगे, हमारा इमाम हमको यही वापस। और उसकी बेहतरीन मिसाल अगर देखना हो तो हमारी हर मजलिस अदा, हर महफिल, जितना पैसा हम मजलिसों महफिल में इमाम के नाम पर खर्च कर देते हैं, तमाम नहीं हो पाता है कि हमारा इमाम गैर से हमारी मदद करके हमारे उन तमाम सरमाए को पूरा कर देता है। ऐसा बात नहीं। ये तीनों मज़हब और शरीयत हमारे पास जो आई है यह इम्मा और अहले बैत की कुर्बानियों के नतीजे में। बेशक कम अज़ कम अगर कुर्बानियों के नतीजे में है तो हमें थोड़ा सा पता लगाना पड़ेगा कि आया हमारे इस अमल से हमारा इमाम राज़ी है या नहीं। हमारे आइम्मा ने भी अगर कोई शायर इमाम की मदह में बारगाह में मदह करने को आया तो इमाम ने खुद हुक्म दिया जाओ मिंबर पर जाओ, देवबंद से कहा तुम जाओ मिंबर पे, और अब तक ने खुद से कसीदा पढ़ दिया इमाम का। लेकिन जितने भी शायर इमाम की मदहोसना करने वाले थे, इमाम ने उस दुनिया के बाद नहीं छोड़ा कि वहां जब मिलोगे तुमको देंगे, नहीं, हमारे अइम्मा ने यहाँ ही अदा कर दिया। लेकिन इमाम के अदा करने का तरीका और हमारे अदा करने का तरीका जमीन और आसमान का फर्क है। क्या कहना। इमाम
نے شاعر کو منبر پر بھیجا، شاعر نے قصیدہ پڑھا، لوگ اٹھ کر کے جانے لگے، امام نے شاعر کو روکا، بیت الشرف میں گئے، درہم و دینار سے بھری ہوئی تھیلی کو لے آئے اور خاموشی کے ساتھ اس پہ اس کے ہاتھ پر رکھ کر کے گویا مصافحہ کر کے امام نے اس شاعر کو رخصت کر دیا۔ امام نے کیا طریقہ بتایا کہ اگر ہماری مدح و ثنا کرنے والا ہو اور اس سے تم خوش ہو جاؤ، اس کے کلام سے خوش ہو جاؤ، تو جب کلام تمام ہو جائے، بات تمام ہو جائے تو جا کر کے دینا۔ ہمارے یہاں کیا نکلا؟ جیسے شاعر پڑھنے لگا، ایک آدمی ادھر سے، ایک آدمی ادھر سے، ایک آدمی ادھر سے، اور کیا دے رہے 10 کی پھٹی نوٹ۔ تو بیچارہ قصیدہ پڑھے یہ آپ کی نوٹ دیکھے کہ پرانی والی ہے کہ نئی والی، وہ تو بیچارہ لیتا جا رہا، رکھتا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے بارہا منع کیا ہے، یہ ہمارے شاعروں کی توہین ہے، ہمارے شعراء کی بے حرمتی ہے، ہمارے شاعروں کی بے عزتی ہے۔ یہ 10-10 روپے کا نوٹ نعوذ باللہ خاکم مدہن ممبر اجازت نہیں دے گا کہ وہ الفاظ استعمال کیا جائے، ورنہ وہی حال ہے جو عام حالات میں دوسرے جگہوں پر ہوتا تھا۔ وہ جو کیفیات وہاں کی ہوتی تھی کہ ان کو وہ آدھا پسند آ گئی، لہٰذا 10 روپے سے چھاور کر دیا، ان کو وہ آدھا پسند آ گئی، کیا کہنا، کیا کہنا، یہاں پر کیا کہنا، کرنے والا کیا ہے کہنا، تو خیر بازاروں میں رہنے والا نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے۔ ہاں کیا کہنا۔ اگر ہمیں اس شاعر کی قدردانی کرنا ہے تو شاعر کی قدردانی کلام پڑھ کے اترے، ادب کے ساتھ جائے، مصافحہ کرے، مصافحہ کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں، اس کے جیب میں، اگل بغل جہاں چاہیں آپ رکھنا چاہیں رکھ دیں، تاکہ اس کو بھی احساس ہو سکے کہ ہماری توہین نہیں کی گئی ہے۔ ورنہ ایک آدمی وہاں سے آ رہا، وہاں سے آ رہا، اور ہر آدمی دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب 1000 تو ان کا ایسے ہی ہو گیا۔ بعد میں بیچارے کھول کے دیکھا ہمارے کو 90 روپیہ ملا، 9 آدمی آئے۔ خرافات ہے، کیا کر بے حرمتی کے طریقے رائج کیے جا رہے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں۔ اب اگر آپ کسی کو منع کر دیجیے تو کچھ بچے نوجوان ایسے ہیں جو ان باتوں کو تسلیم کرتے مان جاتے ہیں، اور کچھ خرافاتی ایسے ہیں جو منع کرنے والے کو چڑھانے کے واسطے۔ کیا کہنا، میں بھی آج تو نام نہیں رہا ہوں، مگر ان کی حرکتیں بڑھتی رہی تو میں کسی دن ممبر سے ان کا نام بھی لوں گا، میں جانتا ہوں کون صاحب ہے۔ وہ خود تو آگے نہیں بڑھتے ہیں، وہ اپنے بچے کو بلایا، ان کا تم ادھر سے جا کے دو، یا تو 2 گھنٹہ وہی مارتے اسی بچے کو، یا تو اس کو وہی منع کرتے، لیکن ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے گویا سماج اور معاشرے کا نظام تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ہمارا مذہب امن و آشتی کا مذہب ہے، ہمارا مذہب اہل بیت کی تعلیمات نہ لڑائی کرنے کی اجازت دیتی ہے، نہ کسی کی توہین کرنے کی اجازت دیتی ہے، نہ کہیں جوتا چلانے کی اجازت دیتی ہے، نہ کہیں زبان چلانے کی اجازت دیتی ہے۔ جس کو جس سے اختلاف ہے، اس کی نگاہ میں جو معتبر ہو اس کو بلا کر بیٹھا کر کے اپنے دل کے غبار کو صاف کر لے، کیا کہنا، کہ نام کو مدخل راہ بدنام نہ کرنے کی۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہوتا کہ 2 آدمی لڑ گئے، یہ کون تھے؟ یہ شیعہ تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ انجمن والے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ فلاں مومن صاحب تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ فلاں متولی صاحب تھے۔ نہیں، اہل بیت کا نامنے والا اپنے مذہب کو بدنام نہ کرے، جس کو جس سے اختلاف ہو۔ اگر پتہ چل جائے ہم سے کسی کو اختلاف ہے، ہم اسے گفتگو کرے، اگر میں غلطی پر ہوں گا تو میں اپنی غلطی کو تسلیم کر کے آپ سے اظہار معذرت کر لوں گا۔ معذرت کرنے کے نتیجے میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بے شک، بے شک، جو معافی مانگ لے اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، جو معافی مانگ لے، میں اس بات کو تمام کرا ہوں، جو معافی مانگ لے اس کا مرتبہ بلند و بالا تر ہو جاتا۔ کہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کم از کم میدان کربلا میں سمجھ میں آ رہا ہے، جو کرتا رہا وہ زندگی بھر علیہ اللعن رہا، اور جس نے معذرت کر لیا وہ علیہ السلام بن گیا۔ کیا کہنا، کیا کہنا، صحیح، جناب بے حر نے کیا کیا؟ شک، بے شک، بے شک، امام کی بارگاہ میں آنے کے بعد اظہار ندامت، شرمندگی، پشیمانی، بے شک، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، میں اپنی غلطی پر پشیمان ہوں۔ اور کیسی غلطی اور کیسی پشیمانی؟ اپنے خیمے سے نکل کر کے جب پشت خیمہ پر جاتا ہے تو اس کے کانوں سے تنہا ایک ہی آواز آتی ہے، العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ ایک مرتبہ بیٹے نے اپنے باپ کی
ان کیفیات کو دیکھا تو بیٹا آگے بڑھنے کے بعد کہتا بابا آپ کو ایسا بے قرار نہیں دیکھا، آپ کو کبھی ایسا بے چین نہیں دیکھا، یہ کیا کیفیت ہے؟ پھر مرتبہ باپ نے اپنے بیٹے کا بازو پکڑا، پشت خیمہ پر لے آیا اور خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا بیٹا اب ذرا کان لگا کے سنو تو اسی آواز آئی۔ جیسے بیٹے نے کان لگایا، ایک مرتبہ ایک بیٹے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے،